سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تمام سلوک جو ہے بنیادی طور پہ مراقبے میں طے ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مراقبے کرنے کا طریقہ کیا ہے تاکہ ہم صحیح سے مستفیض ہو جائیں۔ تو اس کا طریقہ یہ فقیر عرض کرتا ہے، ایسا ایک وقت متعین کر لیں اپنے بنیادی مراقبے کے لیے جب پیٹ تھوڑا سا خالی ہو، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کھانا کھائے ہوئے گزرا ہوا ہو۔ ہمارے مشائخ عام طور پہ فجر یا تہجد کا وقت چنتے تھے، مگر یہ آپ کو اختیار ہے، جو وقت چاہیں، پر ایسا وقت ہو کہ جب آپ کا پیٹ ذرا خالی ہو، بھرا نہ ہو، اور دوسرا ایسا اگر سکون کا وقت ہو، باقی مشاغل نہ ہو، تو مراقبہ کرنے میں آسانی ہے۔ مگر یہ کہ آپ جو وقت چاہیں اپنے لیے متعین کر لیں۔ سالک کے لیے جتنا زیادہ مراقبہ کرے گا، ہمارے مشائخ نے تو گھنٹوں مراقبے کیے ہیں، مگر یہ ہے کہ کم از کم ایک نئے سالک کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ تو مراقبہ ضرور کرے۔ اس کا طریقہ یہ فقیر عرض کر دیتا ہے، ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھے اور درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب ہمارے تمام مشائخ نقشبند کو بخش دے۔ زمین پہ بیٹھ جائے چوکڑی مار کے یا دو زانوں، جو آسانی ہو، اور کوئی معذور ہے زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو پھر بشک کرسی پہ بیٹھ جائے، مگر بہتر یہی ہے کہ دو زانوں یا چوکڑی مار کے زمین پہ بیٹھ جائے، اپنا سر جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں، سانس معمول کے مطابق ناک سے لیں، ہونٹوں کو ملا لیں۔ اس کا مقصد کیا کہ یہ ذکر قلبی ہے، ذکر لسانی نہیں ہے۔ زبان کو تالو سے لگائیں گے، ہم نے ذکر زبان نہیں ہلانی، یہ ذکر قلبی ہے۔ اور دل میں، روحانی دل کہاں ہے؟ الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب۔ اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ جل جلالہ امن امالو کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر نور آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے، گناہ، ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ نیت جو ہے یہ 2 سے 3 سیکنڈ کی ہوگی کہ اس انداز میں اللہ پاک کی ذات سے نور آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک، قلب مبارک سے ہوتے ہوئے، ہمارے مشائخ سے ہوتے ہوئے میرے دل میں آیا ہے، اور میرا دل پاک صاف ہو کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ یہ نیت جو ہے، یہ والا پہلا حصہ جو ہے یہ 2 یا 3 سیکنڈ، اس کے بعد مستقل کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں، یعنی زور لگا کے کہنا نہیں ہے، بلکہ صرف اپنی توجہ دل پہ ڈالنی ہے، جو نقطہ میں نے عرض کیا دل کا، بائیں الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب، اور اس پہ یہ سوچنا ہے کہ یہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ اب جب آپ یہ مراقبہ شروع کر لیں گے تو شروع میں 2-3 کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کی توجہ لگنے میں وقت لگتا ہے، مختلف خیالات آتے رہتے ہیں، بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں جو بندوں نے سالوں سال نہیں سوچے ہوتے، اور انسان مایوس ہو کے اٹھ جاتا ہے کہ مجھے تو فائدہ نہیں ہو رہا، میں کچھ کر نہیں پا رہا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، دراصل جب مراقبہ انسان کرتا ہے اور اس نیت سے بیٹھ جاتا ہے تو 100% فائدہ اب یقینی ہے۔ اب جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو وہ پہلے تو کوشش کرتا ہے بندہ مراقبے میں بیٹھے نہیں، حالانکہ اتنی آسان چیز ہے، مگر اگر بیٹھ گیا ہے تو پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ مختلف خیالات دل میں وسوسے ڈالے تاکہ یہ بندہ اٹھ جائے۔ تو اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں اب بالکل گھبرائیں نہیں، کوشش ضرور کریں کہ وسوسوں کو دور کر کے اپنے خیالات کو ہر چیز سے خالی کر کے یہی توجہ ہو کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، پھر خیال آئے پھر واپس آ جائیں، پھر خیال آئے پھر واپس آ جائیں، پھر خیال آئے پھر واپس دل پہ توجہ دینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دور گزر جائے گا۔ ایک چیز بعد میں یہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی عرض کر دوں کہ انسان مراقبہ کرتا ہے تو اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں تو بیٹھا بیٹھا کچھ کر نہیں رہا ہوں، کیا ہی بہتر تھا کہ میں تسبیح پڑھ لیتا، نفل پڑھ لیتا، قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا۔ حالانکہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ مراقبے میں اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ مراقبے سے انسان کو ہٹاتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم مراقبہ کریں گے تو یہ باقی اعمال تو خود بخود انشاءاللہ ہماری معمول میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک وضاحت اور یہ فقیر کر دے کہ مراقبے کے لیے بہتر ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو، مگر ضروری نہیں۔
اسی طرح بعض اوقات ہم مجالس میں مراقبے کے دوران بتیاں بند کر دیتے ہیں تاکہ توجہ لگے، مگر اندھیرے میں کرنا مراقبہ ضروری نہیں۔ تو انشاءاللہ اس انداز سے ہم مراقبہ ذکر قلبی شروع کریں گے، اور یہ پہلا لطیفہ ہے، لطیفہ قلب۔ تو انشاءاللہ یہ اس پہ کریں گے، اور اس کے دوران جو بھی کیفیات انسان کو ہوں وہ اپنے شیخ کو بتاتا رہے۔ یا ایک اور وضاحت میں عرض کر دوں، آپ نے اصطلاح سنیں گے کہ ذکر سے دل جاری ہو جانا، تو بعض لوگ اس چیز کے لیے بس منتظر رہتے ہیں کہ دل کی دھڑکن جاری ہو جائے گی۔ ایسی کوئی چیز ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور کیفیات بھی ہوں، مگر یہ کیفیات کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل ضروری آپ کا بیٹھ جانا اور مراقبہ کرنا ہے، اور اپنی جو بھی حالات ہیں اپنے شیخ کو مطلع کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس انداز سے کریں گے تو آپ اس کا بے پناہ فائدہ محسوس کریں گے۔